بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پاکستان میں آنے والے سیلاب کا ذمہ دار صرف بھارت ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ملک بھر میں ہر ذی شعور شخص جاننا چاہتا ہے۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ 2018 سے اب تک ملک کو 3 مرتبہ تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہر بار آئندہ تیاری کے احکامات بھی جاری ہوتے ہیں اور بھرپور تیاری کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، مگر 2-3 سال کے وقفے سے جب سیلاب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ساری تیاری کاغذوں میں ہی تھی۔ سبھی کو علم ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کی زد میں ہے، چنانچہ ہمیں شدید بارشوں، بادلوں کے پھٹنے، بجلیوں کے گرنے، شہروں اور دیہاتوں میں سیلابوں سمیت دیگر آفات کا سامنا سالانہ بنیاد پر کرنا پڑے گا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب سمیت سبھی حکومتی وزراء حکام کئی سالوں سے موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں پاکستان کے شامل ہونے کے بارے میں ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، مگر ملک کے اندر اس سے نمٹنے کے لیے آج تک کسی بھی حکومت نے خالی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کیا۔ نہ کسی نے شہروں میں شدید بارشوں کے پانی کے نکاسی کے انتظامات پر توجہ دی ہے، نہ کسی نے سیلابی پانی سے شہروں کو بچانے کے لیے 70 اور 80 کی دہائی میں بنائے جانے والے بندوں کو مضبوط کرنے پر توجہ دی ہے، نہ کسی نے دریائی پانی کے راستے میں غیر قانونی آبادکاری کو روکنے کی ضرورت محسوس کی ہے، اور نہ ہی دریا کے راستے میں تعمیرات کا سدباب ضروری سمجھا ہے۔ یقیناً اس سب میں صرف حکومت ہی کی غفلت نہیں ہے۔ ہم آج جن 900 سے زیادہ جانوں کے چلے جانے پر افسردہ ہیں، اس کے بڑے حصے کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، کیونکہ دریا کی زمین پر گھر اور ہوٹل بناتے وقت صرف یہ سوچتے ہیں کہ دریا کی زمین پر ہاتھ صاف کرنے کا نادر موقع مل گیا ہے، یا دریا کے ڈیلٹے کی زمین جسے جنوبی پنجاب اور زیریں سندھ میں کچے کی زمین کہا جاتا ہے، غیر قانونی طور پر آباد ہوتے اور کاشتکاری کرتے وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ مال مفت دل بے رحم۔ یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ یہ سب کچھ متعلقہ حکومتی محکموں کے ملازمین و حکام کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو کیا آج تک ملک بھر میں کسی بھی جگہ ان ناخلفوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں آئی؟ جواب ہم سب جانتے ہیں۔ یہ بات بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ شدید مونسون کے دوران پانی کی بڑی مقدار کسی بھی ڈیم یا بیراج کی گنجائش سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہمارے متعلقہ محکمے سو رہے تھے جب پاکستان کے ساتھ ساتھ جب بھارت میں بھی اسی شدت کے ساتھ بارشیں ہو رہی تھیں؟ یہ تو ہم فہم بات ہے۔ اس قدر زیادہ پانی نے بھارتی ڈیموں کے بھرنے پر نیچے کی طرف چھوڑا جانا تھا تو ہم نے اسے نمٹنے کے لیے کیا اقدام کیا تھا؟ یہ سچ ہے کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کو متعلقہ ذرائع سے اطلاعات نہیں دیں، اور نہ ہی وہ اب ہمارے ساتھ اب بھی ڈیٹا شیئر کر رہا ہے، تاہم سفارتی ذرائع سے تو اطلاعات کی جاتی رہی ہیں۔ اب بھی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ الزام تراشی کا کھیل دونوں طرف سے قلیل مدتی سیاسی مقاصد کو تو پورا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھارت پر الزام تراشی قربانی کا بکرا فراہم کر سکتی ہے، جو سیلاب کے حوالے سے حکمرانوں کی ناکامیوں سے توجہ ہٹاتی ہے، مگر یاد رکھیں دریا اپنی زمین کسی کو نہیں دیتے۔ آپ سیلاب کو کنٹرول نہیں کر سکتے، خاص طور پر اونچے یا شدید سیلاب کو، چنانچہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر نہ ڈالیں۔ آنے والے سال میں اس بار سے 33% زیادہ بارشوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اس کی حقیقی طور پر پیش بندی کریں۔ نام نہاد سیلاب زدگان اور ان کے سرپرستوں کا بھی مستقل بندوبست کریں، تاکہ آنے والے سالوں میں ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے اپنے بل بوتے پر نمٹ سکیں۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔